نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا، اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں کئی برس، اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ہے ناشکر۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. صدق اللہ العظیم۔ بولا البتہ اور تم اس وقت مقربوں میں ہوگے۔ کہا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالے انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، اور بولے فرعون کے اقبال سے ہماری ہے فتح ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی جمعوں سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات شروع ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات گزر چکے ہیں۔ آج کی جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کا قرآن میں کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات عبرت، نصیحت اور موعظت پر مبنی ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی بڑی بڑی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت ساری حکایات ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کا ایک ظالم بادشاہ سے مقابلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ مصر کے بادشاہ سے ہوا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ بھی فرعون کہلاتا تھا، اور اس کا نام ہیکسوس تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا منفتح۔ کتابوں میں اس کا نام یہ آتا ہے، اور اس کے والد کا نام تھا ریمسیس۔ یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ ریمسیس کے مرنے کے بعد یہ منفتح جو تھا بچپن کی عمر میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا۔ فرعونیت اس کا نشان بن گئی۔ بڑا متکبر تھا، بڑا ظالم تھا، غریب لوگوں پر زیادتی کرتا تھا۔ اس وقت مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک مصری قوم جو عربی قوم کہلاتی تھی، اور ایک اسرائیلی قوم جو عبرانی قوم کہلاتی تھی۔ اسرائیل عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں سے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران اور دادا کا نام تھا قومت اور پردادا کا نام تھا لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردادا تھے، اور یہ جو لاوی تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پردادا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور ان کی تمام سارے قوم مصر میں آباد تھی، اور ایک قوم عرب میں مصر میں آباد تھی۔ ان دونوں قوموں کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا وہ عربی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور فطری بات ہے کہ اسرائیلی قوم پر وہ مظالم ڈھاتا تھا، غریب پر زیادتی کرتا تھا۔ عرب کے لوگ اس سے تنگ تھے، اور اس کی سرکشی، اس کی فرعونیت، اس کے ظلم اور اس کے تکبر کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذهب اے موسیٰ جا الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف، وہ بڑا متکبر ہے، وہ بڑا تکبر کرتا ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون نے زمین پر تکبر کیا اور اپنی رعایا کو، اپنے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور فرعون نے اپنے قوم میں جو غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، جو کسان تھے، جو بڑے پریشان حال تھے، فرعون نے ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ انہو کان من المفسدین، یہ زمین میں فساد مچانے والا بادشاہ تھا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اور آگے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب قوم ذلیل ہو گئی، جب رعایا کمزور ہو گئی، جب غریبوں کی آہیں عرش معلات پر پہنچنے لگی، تو پھر ہم نے ارادہ کر لیا کہ ایک ایسے آدمی کو دنیا میں پیدا کرے کہ جو اس فرعون کی بادشاہت کا تختہ الٹ کر وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، غریب لوگوں کو زمین کا بادشاہ بنا دے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ آگے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ دنیا نے دیکھا کہ ہم نے فرعون اور اس کے مشیر حامان کو تباہ اور برباد کر کے ان کا نشان زمین پر عبرت کے طور پر رکھا۔ اور جب قوم پریشان ہو جاتی ہے، جب رعایا کمزور ہو جاتی ہے، جب ظلم آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو زمین پر ظلم کو مٹانے والی ایک ہستی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، اور یہ ہے وہ محل وقوع، یہ ہے شان نزول، یہ ہے وہ وجہ کہ ہم نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے عمران کے گھر میں، عمران کی بیوی کی گود میں ایک بچے کو پیدا کیا۔ بچہ کون ہے؟ معمولی بچہ نہیں تھا، عام بچہ نہیں تھا، میرے تیرے بچوں کی طرح نہیں تھا۔ مصر میں جو اور بچے پیدا ہوتے تھے ان کی طرح یہ بچہ نہیں تھا۔ وہ بچہ تھا کہ اس بچے سے نظام محفل کو بدلنا تھا، جس بچے نے نظام مملکت کو بدلنا تھا، جس بچے نے ظلم کا خاتمہ کر کے، زیادتیوں کا خاتمہ کر کے، تکبر کو مٹا کے، ظلم کو مٹا کر غریب قوم کا سر اونچا کرنا تھا۔ اور ایک ایسا بچہ اس کی مملکت میں پیدا کر دیا کہ جو جوان ہوا
جو بوڑھا ہوا جس نے بچپن کو قرآن نے ذکر کیا، جس کے بچپن کو قرآن نے ذکر کیا، جس کی جوانی کا ذکر بھی قرآن نے کیا، جس کی شادی کا ذکر بھی قرآن نے کیا، جس کی نبوت کا ذکر بھی قرآن نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی جرأت و بصالت کا پرچم ہاتھ میں لے کر غربت و افلاس کی مٹی ہوئی انسانیت کو حوصلہ دینے کے لیے آیا۔ خدا نے فرعون کے مقابلے کا عہد کر لیا۔ اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو للکارا، غریبوں کو اونچا کیا، کسانوں کو اونچا کیا، مزدوروں کو اونچا کیا اور زیادتیوں کو ختم کر کے اس نے اس دھرتی پر کہ جو دھرتی ایک فرعون کو خدا کہتی تھی، اسی دھرتی پر خدا کی خدائی کا اعلان کیا۔ یہ اللہ نے اس ایک نظام کے تحت، ایک پروگرام کے تحت یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ فرعون جو 13 سال کی عمر میں اپنے بعد رمسیس کے تخت پر بیٹھا، وہ بڑا متکبر تھا، وہ بڑا تکبر کرنے والا تھا۔ اس نے دکھ نہیں دیکھے، اس نے دکھ نہیں دیکھے، اس نے پریشانیاں نہیں دیکھی، اسی نے مصیبتیں نہیں جھیلی، وہ زیادتیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ لیکن ایک دن اس کو نجومیوں نے کہا کہ جو اسرائیلی قوم ہے، یہ جو اسرائیلی بستی ہے، تم اس پر ظلم تو کرتے ہو۔ اس کے نجومی نے اسی کے بارے میں کہہ دیا کہ تیرے اس ملک میں اسرائیلی قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ وہ بچہ پیدا ہوگا، کیا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے بعد؟ تو اس نجومی نے کہا وہ بچہ جب جوان ہوگا، وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ تیرا تختہ الٹ دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، وہ تیری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تیری سلطنت بکھر جائے گی، تیرا غرور ٹوٹ جائے گا۔ فرعون جابر تھا، ظالم تھا۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ اسرائیلی قوم میں جو بچہ آج کے بعد پیدا ہو، اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 90,000 بچے قتل کرائے۔ کس لیے قتل کرائے؟ کہ میری کرسی بچ جائے، میرا اقتدار بچ جائے، میری بادشاہت بچ جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کلم کل انکار کرے کہ میں نہیں مانتا، لیکن ایک آدمی کسی پر ظلم کرے یہ خدا برداشت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں تجھے یمن میں اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجتا ہوں، لیکن میری نصیحت یاد رکھ کہ مظلوم کی آہ سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، وہ بغیر رکاوٹ کے خدا کے پاس جاتی ہے۔ فرعون نے زیادتی یہ کہ وہ اس بات پر پکا ہو گیا کہ میں نے بچہ پیدا نہیں ہونے دینا، اس بات کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جس نے پیدا کرنا تھا اس نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ قتل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بچانے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ مارنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کو جوان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ اس کو صفائی ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ اس کو پیدا کر کے اس کے گھر میں پرورش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فیصلہ خدا کا تھا تو اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی؟ عمران کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے یوکابد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ جس کی خوشخبری مل چکی، جس بچے کا ذکر نجومی بادشاہ کے سامنے کر چکے تھے، اور بادشاہ نے
اور بادشاہ نے کیا کیا کہ پورے مصر کی دائیاں کو بلا کر ان سے کہا کہ اسرائیل کی قوم میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ لیکن اسرائیل کی ایک بستی میں جب عورتوں کو پتہ چلا کہ فرعون کے ظلم کا انہیں علم ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور ڈرتا اس بچے سے ہے کہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا، ایسا خدا ہی عجیب خدائی ہے اس کی کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اور ڈر رہا ہے۔ تو عورتیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی حکومت ختم ہو، تو ایک دن عورتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تم نے اسرائیل کے بچوں کی فہرست مجھے نہیں بتائی۔ تو عورتیں کہتی ہیں کہ یہ جو مصری عورتیں ہیں ان کے لیے دائیں کی ضرورت ہے، لیکن جو اسرائیلی عورتیں ہیں یہ بڑی بہادر اور جرأت مند ہوتی ہے، یہ دایا کے بغیر خود بچہ چل لیتی ہے، اس لیے ہم کدھر جائیں؟ یہ فقرہ کس نے کہلوایا؟ اس نے کہلوایا کہ جس نے بچے کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا یوکا کے گھر میں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی ہیں۔ ایک اور ہارون ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، اور ایک یہ ہارون ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ یہ اور بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے، نوجوان تھے، بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ آخر خاندان تو نبیوں کا تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ عظمت ملی، بلندی ملی، رفعت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو فطری طور پر خدا پسند تھی، خدا کے قائل تھی، خدا کو مانتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ گھر کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، اور روز پتہ چلتا کہ آج فلاں محلے میں اتنے بچے قتل ہو گئے، اتنے بچے ذبح ہو گئے، فلاں چوک میں اتنے بچے مارے گئے۔ جو بچہ پیدا ہوتا جلاد ان کو اٹھا کر لے جاتے اور ایک ٹوکرے میں رکھتے اور ان کو قتل کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دھوپ میں رکھے جاتے، ذبح کر دیے جاتے۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، سارا ماحول، سارا معاشرہ ظلم کی چکی میں پس رہا تھا کہ خدا کی رحمت کو جوش آیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں۔ یوکا نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھوڑی دیر کے بعد جلاد آئیں گے، بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کی والدہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ تیرا ہی ہے لیکن نبی میرا ہی ہے، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ قرآن نے ان باتوں کو نقل کر دیا جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں اتارا۔ خدا کو وہ باتیں اتنی اچھی لگی کہ خدا نے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ اس قرآن نے موسیٰ کی والدہ کے الفاظ بھی نقل کر دیے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں اس بچے کی پرورش کر، اس بچے کو دودھ پلا۔ فرمایا
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ موسیٰ کی ماں رو کر کہنے لگی، اے اللہ میرے بچے کا کیا بنے گا؟ جلاد آئیں گے، قاتل آئیں گے، بادشاہ کے دربار میں بچے کو لے جائیں گے۔ فرمایا میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک لکڑی کا تابوت بنا۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکتا پایا۔ تابوت کے بعد دل میں آ رہی ہے کہ میں تابوت بناؤں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سوراخوں سے نظر آیا پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، جلاد موجود ہے، تلواریں موجود ہے۔ گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ موسیٰ کی والدہ سجدے میں پڑ گئی، رونے لگی، اے اللہ اتنے دن تو نے اس بچے کو بچایا ہے، اے اللہ قاتل میرے دروازے پر آ گئے ہیں، ظالم میرے دروازے پر آ گئے ہیں، اے اللہ ان کے ظلم سے میرے بچے کو کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کی ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میں اس بچے کو کہاں ڈالوں؟ اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، دل میں بات ڈال دی کہ یہ تابوت جو بنایا ہے اس میں بچے کو ڈال دو۔ اس کو ڈالنا تیرا کام ہے اور اس کو بچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم فرمایا تو عرض کیا، اے اللہ آگ میں میرا بچہ جل جائے گا، اس بچے کو کیسے آگ میں ڈال دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں میں وہ خدا نہیں ہوں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چخا سے بچا لیا تھا۔ اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چخا سے بچا سکتا ہوں تو میں اس بچے کو بھی تیرے تنور کی آگ سے بچا سکتا ہوں۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی بیٹی سے کہا اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے تنور میں ڈالو۔ بہن رونے لگی، میرا پیارا بھائی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کیسے تنور میں ڈالو؟ بہن اٹھی اور اٹھ کر بیٹے کو پکڑا اور تنور میں ڈال دیا۔ دروازہ کھولا، ساری پولیس اندر آ گئی، جلاد اندر آ گئے، تلواریں چمکنے لگی، سامان الٹنے لگے، ہر چیز کی تلاشی شروع ہو گئی، قبروں کی تلاشی شروع ہو گئی اور سخت سست کہنے لگے، کہتے ہیں کہ بچہ کہاں ہے؟ ابھی پتہ چلا ہے کہ تیرے گھر میں بچہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تلاش کر، کمروں کو دیکھ، بسترے اٹھائے گئے، پیٹیاں کھولی گئی، کمروں کی تلاشی لی گئی، ایک ایک دن کا چھان مارا، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ بچہ تنور میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کی والدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے بچے کو اگر تنور میں ڈالا تو اس کو بچانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنور میں ہیں، جلاد، قاتل، پولیس، فوج تلاشی لے کر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں رو رہی ہے، حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں تنور میں جا کر دیکھوں میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا بیٹی جا کر دیکھو کہ تیرے بھائی کی ہڈیاں تو بچ گئی ہوں گی۔ دل میں بات آئی، بیٹی دیکھنے گئی، کہا اماں جی میرے قریب آؤ، دیکھو یہاں تو آگ کا نشان نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گلاب کے پھولوں سے کھیل رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ قاتل چلے گئے، جلاد چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے بیٹے کو دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا، لیکن پھر پریشان ہو گئی، میں بیٹے کو کہاں لے جاؤں؟ دل میں آیا
کہ ایک لکڑی کا تابوت بناؤ۔ صندوق بنایا گیا، اس میں روئی رکھی گئی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا اور میخیں لگا کر صندوق بند کر دیا گیا۔ صندوق بند کرنا بڑا حوصلہ تھا۔ صندوق کے اندر بیٹا تھا، اس میں ہوا کیسے آئے گی، سانس کیسے آئے گی؟ یہ تیرے قریب جو دریائے نیل بہ رہا ہے، اس دریائے نیل میں بچے کو ڈالنا تیرا کام ہے اور تابوت کو بچانا میرا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں پانی کی موجوں کو، فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کیسے پانی میں ڈالو؟ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کر اور غم نہ کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کو لے کر تابوت سمیت دریائے نیل میں ڈالنے گئی۔ دریا میں بھائی کو اتار دیا۔ بہن کو رونا آیا کہ میرا بھائی ہے، تابوت کو میں نے دریا میں ڈال دیا، یہ ڈوب جائے گا، پانی تابوت میں داخل ہو جائے گا۔ سمندر کے کسی کنارے پر پہنچے گا، وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرا بھائی ہو اور اس طرح سمندر اور دریا میں ہو اور مجھے پتہ نہ چلے۔ جس وقت ماں اور بہن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ڈالا، ماں اور بہن زار و قطار رونے لگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، مجھے خدا نہ کہنا کہ اگر یہ بیٹا میں دوبارہ تیرے گود میں نہ لے آؤں، اس لیے بیٹا تیرا ہی، اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، لیکن یہ نبی میرا ہے، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ نبی ماں کے پیٹ میں نبی بن کر آتا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، چاہے وہ تنور میں ہو، چاہے وہ چخا میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ دریا میں ہو، چاہے وہ چھری کے نیچے ہو، چاہے وہ دریائے نیل کی موجوں میں ہو، چاہے کشتی میں ہو، حفاظت نبی کے خدا کرتا ہے۔ وہی تابوت فرعون کے محل کے قریب سے گزرنے لگا، عورتیں دریا کے کنارے پر موجود ہے، فرعون کے خاندان کے کپڑے دھوتی ہے۔ قرآن نے ان الفاظ کو اور ان چیزوں کو بھی نقل کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ خدا اس کا بھی ذکر کرے کہ صندوق کس نے ڈالا، تابوت کس نے بنایا، دریا میں کون اترا، ساتھ ساتھ کون گیا، پکڑا کس نے تھا؟ بتاؤ۔ تو کہتا ہے کہ پیر صاحب کو غیب کا علم ہے، اگر موسیٰ کی والدہ کو علم غیب ہوتا تو وہ روتی کیوں تھی؟ تو قرآن نے کیوں کہا ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے؟ قرآن نے کہا لا تخافی ولا تحزنی، غم نہ کر، خوف نہ کر، جو مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، جو بگڑیاں بناتا ہو، اس کے گھر والے، اس کا خاندان، اس کی اماں کو کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا کہاں ہوگا، کہاں جائے گا، پرورش کون کرے گا، پرورش کہاں ہوگی، پیدائش کہاں ہوگی، اور دودھ کس کا پیے گا، جوان کہاں ہوگا، تاج نبوت کہاں ملے گا، شادی کہاں ہوگی، بغیریا کسی کی چلے گا، پھر دوبارہ ماں کے پاس کہاں آئے گا؟ یہ سبق تو دیا ہی قرآن نے، اور اس واقعے کو قرآن مجید نقل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تیرا عقیدہ درست ہو اور اس کی کیا ضرورت ہے، تیرا ذہن ٹھیک ہو جائے، تیرے دماغ پر جو شرک کی جڑیں لگ چکی ہے، جو شرک و بدعت کے ذرات تمہارے دماغوں پر چڑھ چکے ہیں، قرآن مجید وہ اتارنا چاہتا ہے کہ مشکل کشا کون ہوتا ہے، حاجت روا کون ہوتا ہے، بگڑی بنانے والا کون ہوتا ہے، دکھ درد کون دور کرتا ہے، داتا کون ہے، خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، مالک کون ہے، آقا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ فرعون کی آل نے گری ہوئی چیز کو اٹھا لیا،
گرے ہوئے تابوت کو اٹھا لیا، بہنے والے تابوت کو اٹھا لیا۔ فالتقطه آل فرعون، فرعون کی آل نے، فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، اگر آل کا معنی اولاد ہوتا تو یہاں آل فرعون کا کیا معنی ہے؟ عربی میں آل اولاد کو کہتے ہیں، عربی میں آل اولاد کو کہتے ہیں۔ یہ روافض کا پروگنڈا ہے۔ آل رسول کا معنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آل رسول کا معنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آل رسول کہتے ہیں جماعت رسول کو، حواریوں کو۔ اگر آل کا معنی اولاد ہے، فرعون کی اولاد تھی نہیں، کوئی اولاد فرعون کی نہیں تھی۔ قرآن نے آل لفظ فرعون کے ساتھ کیوں بولا ہے؟ قرآن کہتا ہے آل فرعون۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے علاوہ جو حامی ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، جو حواری ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، جو حمایتی ہوتے ہیں، ان کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ فرعون کی ملازم عورتیں، فرعون کے حواری، فرعون کے ساتھی دربار کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ صندوق اٹھاؤ، یہ کس کا صندوق ہے؟ صندوق اٹھایا گیا۔ جب صندوق کو کھولا تو قرآن کہتا ہے کہ اس صندوق میں ایک خوبصورت بچہ نظر آیا، اور وہ بچہ انگوٹھا منہ میں لگا کر انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اور اس صندوق کو جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا تو آسیہ علیہ السلام کہتی ہے، قرآن نے اس بات کو نقل کیا، آسیہ کیا کہتی ہے؟ قالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اے فرعون یہ تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ میری حکومت ختم کرے گا، میرا تختہ الٹے گا، کہیں یہی بچہ نہ ہو۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کہتی ہے اگر ہم اس کی پرورش کریں گے تو پھر یہ ہمارا تختہ کیسے الٹے گا؟ اس لیے ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں۔ بیٹا کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ 14ویں صدی کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں۔ فرعون خدا کہتا ہے، لیکن اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بناتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بیٹا کوئی بھی نہیں دے سکتا، دیتا ہے تو خدا دیتا ہے۔ جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا اس کو خدا نے بیٹا نہ دے کر بتایا کہ فرعون بھی کہتا تھا کہ بیٹا میں نہیں دے سکتا، بیٹا تو خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑے خطا کار تھے فرعون اور حامان، لیکن بیوی نے جب صندوق میں بچے کو دیکھا، بچے پر نظر پڑی تو کہتی ہے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی ہمارے گھر پرورش ہوگی، تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے، ہمیں قدر کرنے آ جائے، ہمارا تختہ الٹنے کے لیے آ جائے۔ فرعون کے گھر بچہ پہنچ گیا، آسیہ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گیا، بادشاہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ اس سارے منظر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ صبح ہوئی اور بچے کو دودھ پلانے کا وقت آیا۔ سارے محلے میں، سارے شہر میں، سارے علاقے میں اعلان کر دیا گیا کہ جو دایا یہاں موجود ہے آ جائے۔ ہر عورت آگے بڑھتی ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں، بادشاہ کے بچے کو دودھ پلاؤں۔
بادشاہ کے گھر میں رہوں گی، میری عزت بن جائے گی، میری عظمت بن جائے گی۔ ہر عورت کہتی ہے کہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے بچوں کو دودھ پلایا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام کر دیا کہ کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلائے۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے قافلے والو، اے شہر والو، اے بادشاہ کے گھرانے والو، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں، ایک ایسی عورت کا پتہ بتلاؤں کہ جو بڑی عظیم عورت ہے، بڑی دائی ہے اور بڑی برکت والی اور بڑی تربیت والی ہے۔ اب وہ نصیحت کرتی ہے کہ یہ کہنے کی دیر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ابھی لاؤ۔ پولیس بھیجی، سواری بھیجی، لوگوں کو بھیجا۔ سارے لوگ جو چند دن پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں تلواریں لے کر گئے تھے، قتل کرنے گئے تھے، آج وہی بڑے احترام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو لینے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہو گیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ مجھے خدا نہ کہنا کہ یہی بیٹا اگر میں تیرے گھر میں واپس نہ لے آؤں۔ فرمایا سارے دائیوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ کسی عورت اور دائی کا دودھ میرا پیغمبر پیے۔ قرآن کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا۔ سارے لوگ مل کر، بڑے بڑے لوگ مل کر وہاں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے کہا میں کسی کے گھر دودھ پلانے نہیں جایا کرتی، اور اس لڑکی نے آ کر کہا کہ جس عورت کو میں بلانے گئی تھی وہ کہتی ہے کہ میں کسی کے گھر نہیں آتی، وہ گھر میں کیسے آتی ہے؟ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ آج اگر تو میرے نبی کو ایک لکڑی کے صندوق کے اندر ڈالے گی تو مجھے بھی خدا نہ کہنا کہ اگر یہی بچہ دوبارہ تیرے گود میں نہ آئے اور تیرے گھر میں نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں لانے کا اصرار نہیں، اگر وہ وہاں دودھ پلاتی ہے تو کوئی بات نہیں، سواریاں لاؤ، کجاوے لاؤ۔ بہت خوبصورت سواریاں منگوائی گئی، کجاوے لگائی گئے اور اونٹنیاں لائی گئی، لشکر تیار کیا گیا۔ ساری حکومت اور بادشاہت، سارے ارکان دولت، سارے وزراء اس بچے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر چلے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اے عورت، یہ بچہ شاید تیرا دودھ پی لے، اس بچے کو اپنی گود میں رکھو۔ قرآن نے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا اس کو ماں کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دکھ دور ہو جائے، جو اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنے پر ہوئی تھی اور بیٹے کو دریا میں اتارنے پر ہوئی تھی۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ کی اماں لا تحزن، غم نہ کر، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، میرا وعدہ پہلے بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو تو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس، حضرت یوکا علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کو قرآن نے کہا اِذْ قَالَتْ امرأة عمران کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی ماں کی آغوش میں دے دیا، اور پہلے خرچ اپنا تھا، اب سارا خرچ سرکاری ہو گیا۔ کسی کا خرچ ہوا کہ جس نے قسم کھائی
کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، لیکن جس نے بچانا تھا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں بیٹا پیدا کروں گا، اس کی پرورش تیرے گھر میں ہوگی، خرچہ بھی تو برداشت کرے گا، اگر یہ نہ کرو تو مجھے خدا نہ کہنا۔ نظام ایسا، بات ایسی، بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی اماں کی گود میں آ گئے۔ یہاں تک آج واقعہ بیان ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانچ چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کیا ہے۔ ایک ان کی پیدائش کا واقعہ اور ان کی جوانی کے واقعات، انہوں نے ہجرت کی اور بکریاں چرائی، اور انہیں نبوت ملنے کا واقعہ، اور ان کے مصر آنے کا واقعہ، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معرکۃ الآراء واقعہ۔ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ پیدائش کا واقعہ کا تذکرہ آج ہوا، باقی باتوں کا انشاءاللہ ذکر اگلے جمعوں میں ہوگا، کئی جمعے لگے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔